جب زندگی کے اندھیروں میں امید کا دیا ٹمٹمائے، تب اللہ کا شکر ادا کرنا وہ روشنی ہے جو دکھوں کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے دل کی جو ہر زخم کے باوجود شکر گزار رہا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سورج غروب ہونے میں چند لمحے رہ گئے تھے جب علی نے اپنی جھونپڑی کی طرف دیکھا جہاں اس کی ماں بیمار پڑی تھی اور چولہے پر کچھ بھی نہیں پک رہا تھا۔ علی ایک 22 سالہ نوجوان لاہور کی ایک بستی میں رہتا تھا۔ اس کے والد کئی سال پہلے انتقال کر چکے تھے اور تب سے علی ہی گھر کا واحد کفیل تھا۔ غربت اس کے لباس، چہرے اور زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ کا شکر ہمیشہ موجود تھا۔ اس دن بھی روزہ کھولنے کے لیے صرف ایک خشک روٹی تھی اور کچھ پانی۔ علی نے وہی ماں کے سامنے رکھا اور خود پیچھے بیٹھ گیا۔ بیٹا تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی، ماں نے کمزور لہجے میں کہا۔ علی مسکرایا، امی میرے لیے تو یہ روزہ نعمت ہے، اللہ نے اتنی ہمت دی کہ آج بھی روزہ رکھا، کیا یہ کم ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن علی نے حسب معمول پرانی جوتوں کی دکان پر کام کے لیے جانا تھا۔ وہ صبح کی اذان کے بعد اٹھا، ماں کی تیمارداری کی، پھر پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ہمیشہ ایک بات دہراتا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، آزمائشوں میں صبر ہے، صبر میں انعام۔ مگر اس دن دکان کے مالک نے اسے بلا کر کہا، علی آج کے بعد تم یہاں کام نہیں کر سکتے، تمہاری جگہ ایک اور لڑکا آ رہا ہے جو زیادہ وقت دے سکتا ہے۔ علی نے خاموشی سے سنا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن زبان پر بھی یہی آیا، الحمدللہ، کوئی بات نہیں، شاید میرے لیے کچھ بہتر لکھا ہو۔ وہ سارا دن کام تلاش کرتا رہا، گرمی، بھوک، پیاس سب برداشت کی، مگر کام نہیں ملا۔ شام کو جب وہ خالی جیب گھر پہنچا تو ماں نے دروازے پر ہی سوال کیا، بیٹا کچھ لائے ہو؟ دوا ختم ہو گئی ہے۔ علی نے نظریں جھکا لی، ماں کے پاؤں دباتے ہوئے بس اتنا کہا، اللہ سے امید ہے امی، بس دعا کرے۔ اسی رات علی نے نوافل پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہے لیکن دل تیرا شکر گزار ہے، مجھے رزق حلال عطا فرما، مجھے ماں کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ صبح کے وقت علی گلی میں بیٹھا تھا جب ایک صاحب حیثیت آدمی قریب آیا۔ وہ شہر کے ایک بڑی کمپنی میں HR منیجر تھا۔ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی اور علی نے فوراً آگے بڑھ کر مدد کی۔ گاڑی درست کرتے ہوئے اس نے علی کے انداز اور سلیقے کو محسوس کیا۔ پوچھا، کہاں کام کرتے ہو بیٹا؟ علی نے جھجکتے ہوئے کہا، کام نہیں، کام کی تلاش میں ہوں، کل میرے آفس آ جانا، شاید تمہارے لیے کچھ ہو۔ وہ بولی۔ علی نے دل میں کہا، یا اللہ تو ہی سب دروازے کھولتا ہے۔ اگلے دن جب وہ دفتر گیا تو اسے ایک چھوٹے پوسٹ پر ملازمت مل گئی۔ تنخواہ کم تھی مگر عزت اور سیکھنے کا موقع تھا۔ علی نے شکر کیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ علی نے دفتر میں ایمانداری، وقت کی پابندی اور ادب سے سب کے دل جیت لیے۔ وہ دن رات سیکھنے کی کوشش کرتا، چھوٹے سے کام کو بھی عزت سے کرتا۔ کچھ مہینوں میں اس کی محنت نظر آنے لگی۔ ایک دن اس کے باس نے کہا، علی تم جیسے لوگ کم ہوتے ہیں، ہم تمہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ دینا چاہتے ہیں۔ علی کے چہرے پر حیرانی، آنکھوں میں خوشی اور دل میں شکر تھا۔ اس نے سیدھا شکریہ ادا کیا۔ گھر آ کر اس نے ماں کو بتایا تو ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا میں نے تمہارے آنکھوں میں خواب دیکھے تھے اور اللہ نے انہیں سچ کر دکھایا۔ کچھ ہی مہینوں بعد علی کمپنی کا قابل ترین ملازم بن چکا تھا۔
پھر ایک دن اس نے اپنے لیے کچھ بڑا سوچا، اگر میں دوسروں کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں تو کیوں نہ خود کا کاروبار شروع کروں۔ اس نے چھوٹی سی آن لائن مارکیٹنگ کمپنی بنائی۔ شروعات میں بہت سے لوگ ہنسنے لگے، لیکن علی کو اللہ پر یقین تھا۔ علی نے دن رات محنت کی، دن میں آفس کا کام، رات میں اپنی کمپنی پر فوکس۔ کئی بار نیند نہ آتی، کئی بار کھانا چھوڑنا پڑا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ ایک سال بعد اس کی ایک چھوٹی سی کمپنی 5 بڑے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنی ماں کے لیے نیا گھر خریدا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر تھا۔ ماں نے کہا، علی، یہ سب تمہاری محنت اور اللہ کا کرم ہے، اور تمہاری شکر گزاری نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا۔ ایک انٹرویو میں علی سے پوچھا گیا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا، صبر، دعا اور شکر، بس یہی کافی ہے۔ پیغام: یہ کہانی ان سب لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھو، آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دائمی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔